اور بھی سنیے، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی منہ پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مطلب یہ آنسو منہ میں چلا گیا اور اگر نگل لیا، اگر ایک دو قطرہ ہے تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی رمضان شریف کا پیارا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج دوسرا روزہ ہے، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ روزے کے مسائل معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ برقرار رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسائل جانتے نہیں ہیں اور ہمارا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو سنیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، سنیے غور سے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں پانی یا تیل ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنا آپ نے، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، اور اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں پانی یا تیل ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہار فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور دوسرا بھی سنیے، ہر شخص کو چاہیے جو وضو کرتا ہے نماز کے لیے اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ سنیے آپ کیسے کرنا ہے۔ کلی کر رہا تھا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک پہنچ گیا، اگر روزہ ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ مطلب یہ اگر کوئی کلی کر رہا تھا روزے دار اور اس کے حلق کے نیچے پانی اتر گیا، یا پھر ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اس کے حلق میں نیچے دماغ میں چلا گیا، اگر اس کو روزہ ہونا یاد کہ میں روزے سے ہوں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں یاد ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204۔ اور بھی سنیے، دوسرے کا تھوک کسی نے لگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر لگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنا آپ نے، یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ دوسرے کا تھوک تو کوئی نگلتا نہیں ہے، لیکن اگر لگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اپنا ہی تھوک منہ سے باہر نکال دیا اس کے بعد تھوک لگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے ہر کسی کو۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اور بھی سنیے، منہ میں رنگین ڈورا کسی نے رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں کسی نے رنگین ڈورا رکھا، دھاگا رکھا، اور اس کے منہ کا تھوک جو ہے رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اور بھی سنیے، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی منہ پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مطلب یہ آنسو منہ میں چلا گیا اور اگر نگل لیا، اگر ایک دو قطرہ ہے تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اور بھی سنیے، دو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اپنی بیوی سے ایسے حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتا۔ تو سنیے، مرد عورت جو شادی شدہ ہیں، عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا تو روزہ
اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر مرد نے عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور اس کے بدن کی گرمی محسوس نہ ہوئی تو اگر انزال بھی ہو گیا تب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ مطلب یہ عورت کا بوسہ لیا کسی نے یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا، اگر انزال ہو گیا اس مرد کا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مرد نے عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور اس کے بدن کی گرمی محسوس نہ ہوئی تو اگر انزال بھی ہو گیا تب بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔ سنے آپ نے کہ تو اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ کا ہمارا روزہ چلا جائے گا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوگا۔ اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ عورت نے مرد کو صحبت کرنے کے لیے مجبور کیا تو عورت پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، مرد پر صرف قضا۔ اب سنیے، جو شادی شدہ ہیں ان کے وہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے مرد کو صحبت کے لیے مجبور کیا تو عورت پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، اور مرد پر صرف روزے کی قضا کرے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 994 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب سنیے مسئلہ، عورت کو معین تاریخ پر حیض یمسی آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا، اگر حیض نہ آیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا کرے گی۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 448 مسئلہ۔ اور بھی سنیے، حیض یمسی و نفاس والی عورت صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی اور روزہ کا نیت کر لی تو آج کا روزہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ حیض یمسی نفاس والی عورت صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی اور اگر اس نے روزہ کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہیں ہوگا۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441، بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 990۔ اور بھی سنیے، روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھیں، بیچ میں اگر ایک بھی چھوڑ دیا تو پھر 60 روزہ رکھنا پڑے گا، یا 60 مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ایک ہی فقیر کو دونوں وقت 60 دن تک کھانا کھلائے۔ مطلب یہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا بغیر کسی مزدوری کی یا پھر غلطی سے کر دیا، توڑ دیا بیچ میں، تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ 60 روزہ اس کو رکھنا پڑے گا لگاتار 2 مہینے۔ اگر کسی نے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا بیچ میں تو پھر سے اسے 60 رکھنا پڑے گا، دھیان رکھنا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکا تو 60 مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا ایک ہی فقیر کو دونوں وقت 60 دن تک کھانا کھلائے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 994۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اپنے روزہ نماز کو بچاؤ، پتہ نہیں کب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اور بتایا جائے گا۔ اور اپنے ہر دوستوں میں شیئر کریں، اور ہر مرد عورت کو یہ سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک؟ آپ ایسے غلطی مت کرنا جسے روزہ آپ کا چلا جائے اور آپ صرف بھوکا پیاسا ہی رہ جائے، تو کیا فائدہ اسے روزہ رکھنے سے؟ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور دعا بھی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو صبر عظیم عطا فرما، تمام مسلمانوں کو تمام پریشانی سے محفوظ میں، اللہ تمام مسلمانوں کو روزے کے مسائل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام بھٹکے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو رمضان شریف کے برکت سے مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ خدا حافظ۔